یہ سورہ یونس ہے، سورت کا نمبر 10 ہے اور آیت کا نمبر بسم اللہ کے ساتھ 103 ہے، اور بسم اللہ کے بغیر آیت کا نمبر ہے 102۔ یہ آج کا ذکر ہے، آج کی تاریخ ہے، یعنی محمد کے بعد جب اسات نے سر پر آ جانا تھا، اسات کی تمام اشرات نے سب کچھ نے آ چکنا تھا، اس کے بعد جب رسول نے آنا تھا تو اس وقت کا ذکر ہے، یہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ رب کا رسول آتا ہے، اسات کی تمام اشرات آ جانے کے بعد وہ آ کر حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر دیتا ہے، کیونکہ رسول آتا ہے البینات کے ساتھ۔ بینات بین کی جمع ہے، اور بین کہتے ہیں کسی بھی بات کو ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دینا۔ یوں رب کا رسول آتا ہے اور آ کر حق کو ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر دیتا ہے۔ لوگ پھر بھی نہیں مانتے، لوگ پھر بھی کفر و کذب کرتے ہیں، رسول کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، اس کا کفر و کذب کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تہمتیں ملامتیں لگائی جاتی ہیں۔ تو جب رسول اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ رسول کیا کہتا ہے؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ یعنی رسول آیا، رسول نے آ کر حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر دیا، اور رسول کے آنے سے پہلے لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے، یعنی اسات کے اشرات کا انتظار کر رہے تھے، تو رسول نے آ کر واضح کر دیا کہ بھائی وہ سب کا سب آ چکا، اب کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب کیا رہ گیا؟ اللہ کیا ہے جو ابھی نہیں آیا؟ مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان ایام کی مثل ایام نہیں آئے، وہ رہ گئے ہیں جو ایام تم سے پہلے والی قوموں پر آئے تھے۔ کب؟ جب سیم یہی وقت آیا تھا۔ کون سا وقت؟ جیسے دیکھو آج میں آیا ہوں، میں نے حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر دیا ہے، اور تمہارے ملاٹے تمہیں میری طرف آنے سے روک رہے ہیں، میری دعوت کو ماننے سے سننے سے روک رہے ہیں، میرے اوپر تہمتیں و ملامتیں لگا رہے ہیں، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور مجھے قتل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں جب یہ وقت آیا تھا، نوح کے وقت دیکھ لو، ہود کے وقت، صالح کے وقت، شعیب کے وقت، لوط کے وقت، موسیٰ کے وقت، تو تب کیا ہوا تھا؟ کیا تب تک وہ آیا تھا جو اس وقت لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی آنا ہے، یا پھر وہ آیا تھا جس کا ان رسولوں نے کہا ہلاکت والے ایام؟ تو رسول کہہ رہا ہے جان لو اب سب کا سب آ چکا، اب سوائے ان ایام کی مثل اور کچھ نہیں رہ گیا جو ان قوموں پر آئے تھے، یعنی اب تمہارے اوپر ہلاکت والے ایام آنے ہیں، وہ رہ گئے ہیں۔ لوگ پھر بھی نہیں مان رہے، تو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کل رسول یہ کہہ رہا ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، یعنی دیکھو کہ میں تو رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جو رب کا بھیجا ہوا رسول ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیا ذمہ داری منوانا ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ رسول آتا ہے البینات کے ساتھ۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے اوپر کچھ بھی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں اگر ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ رب کے پیغام کو ہر لحاظ سے کھول کر پہنچا دے۔ تو اب وہ رب کا بھیجا وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو میں آیا حق ہر لحاظ سے کھول کر پہنچانے کے لیے، وہ میں پہنچا چکا، اور تم کفر و کذب کر رہے ہو، تم نہیں مان رہے، تم نہیں سن رہے، تو اب میرے ذمہ کیا رہ گیا؟ میں نے تو اپنا کام پورا کر لیا، میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب میں کیا کرتا ہوں؟ تم نہیں نہ مان رہے، تم ابھی بھی انتظار میں ہو کہ ابھی کچھ نہیں آیا، سب کا سب آنا ہے۔ اور سب سے بڑا تمہارا انتظار کیا ہے؟ سب سے بڑا انتظار یہ ہے تمہارا کہ ان قریب یہ جو احمد عیسیٰ ہے یہ توبہ کر لے گا، یہ معافی مانگ لے گا، یا پھر اس کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا۔ ابھی اس کے قتل کی خبر آئی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ آتا ہے جن کا تم انتظار کر رہے ہو، یا پھر صرف اور صرف وہ آتا ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ ان ایام کی مثل، ایام جو گزشتہ ہلاک شدہ اقوام پر آئے تھے جب انہیں صفاسی سے مٹایا گیا تھا رسول کی موجودگی میں۔ تو رسول تو میں آ گیا ہوں، اب اگر میں کذاب ہوا تو وہ ایام نہیں آئیں گے تمہارے اوپر، اور وہ آئے گا جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ اور اگر میں واقعتاً رب کا بھیجا ہوا ہوں، سچا ہوں، تو جان لو آج کے بعد ان میں سے کچھ نہیں آنے والا جن کا انتظار تم کر رہے ہو۔ تو 2019 میں، اس سے پہلے 2018 میں احمد عیسیٰ نے یہ کہا تھا، تو کیا کہا تھا ذرا غور کریں، نکالے ویڈیوز۔
2018 کے لاسٹ میں ایک طرف احمد عیسیٰ نے کہا تھا اب سے تمہارے ہلاکت کا ایام شروع، تمہاری کاؤنٹ ڈاؤن شروع، اور دوسری طرف تمہاری افواج، تمہاری حکومتوں نے کیا کہا 2019 تبدیلی کا سال ہے، 2019 ترقی کا سال ہے، 2019 میں یہ ہو جائے گا، اور تمہارے ملاٹے مادی کے انتظار میں۔ ابھی جناب کچھ بھی نہیں آیا، ابھی سب کا سب آنا ہے، اشاعت کے اثرات میں سے کچھ نہیں آیا، سب کا سب آنا ہے، ابھی تو یہ ہونا ہے، ابھی تو دین غالب آنا ہے، فلاں ہونا ہے، ڈھگاں ہونا ہے۔ اب بتاؤ 2019 میں ان میں سے کچھ چھایا جن کا تم انتظار کر رہے تھے، یا پھر وہ ایام آئے جن کا انتظار احمد عیسیٰ کر رہا تھا، جس سے احمد عیسیٰ نے متنبہ کیا؟ اس سے آگے بڑھو، 2020 میں کیا آیا؟ احمد عیسیٰ نے کیا کہا؟ احمد عیسیٰ نے کہا قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کی متنوں سے تمہارا ذکر ہے، اور تمہیں بتا دیا کہ جان لو میرے آنے سے قبل بالکل ویسی ہی ہلاکتیں تمہارے اوپر آئیں گی جیسے ہی ہلاکتیں موسیٰ کے وقت آئی تھیں آل فرعون کو صفحات سے مٹا دینے سے عین پہلے۔ وبا آئی، مینڈکوں کا عذاب، جوں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، ناگہانی اموات، بھوک، اشیاء خرد و نوش کی قلت، معیشت کی کمزوری۔ تو ذرا بتاؤ کیا آ رہا ہے؟ اے گدھے کے بچوں، یہ ٹڈیاں تو ہمارے رسول کی موجودگی میں آنا تھیں، یہ کورونا تو ہمارے رسول کی موجودگی میں آنا تھا۔ اب بتاؤ ذرا کون سچا ثابت ہو رہا ہے؟ کس کا وعدہ سچا ثابت ہو رہا ہے، اور رب کس کو سچا اور کن کو کذاب ثابت کر رہا ہے؟ رب کس کی نصرت کر رہا ہے اور کن کو کذاب ثابت کر رہا ہے اور ذلت اور رسوائی کا نشان بنا رہا ہے؟ بتاؤ ذرا۔ احمد عیسیٰ کی دعوت کو سنو، تمہیں پتا چلے گا۔ الکتاب جو کہ 2018 میں سامنے آئی تھی نا، تو الکتاب میں 2018 کے بعد کیا کیا ہونا ہے، اب تک بھی جو کچھ ہونا تھا وہ بھی جو لکھا ہوا ہے عین حرف بحرف وہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو ایسا کذاب کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا رب کذاب کو سچا ثابت کرے گا؟ کیا رب کذاب کی نصرت کرے گا؟ تمہارے اوپر واضح کیا میرا رب کیا، میرا رب نیچر، یہ کائنات۔ تو ذرا بتاؤ کائنات کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ کائنات کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ کائنات نیچر کس کی مدد کر رہی ہے؟ کس کی ایک ایک بات کی گواہیاں دلوا رہی ہے اس وقت پوری دنیا سے؟ جنہیں تم سائنسدان کہتے ہو، آج سے پہلے تو اسے ٹیکنالوجی کو ترقی کہہ رہے تھے۔ آج احمد عیسیٰ کے آنے کے بعد احمد عیسیٰ کی ایک ایک بات کی تصدیق وہ لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے نہیں انہوں نے کی، پہلے وہ ترقی نہ دیکھ رہے تھے ان سب کو، لیکن آج ان کو ترقی نہیں نظر آ رہی۔ آج خود ماننے اور مجبور ہو گئے کہ اے لوگوں، یہ جو جدید تہذیب ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ دھوکہ تھا۔ ہم بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو کر آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہلاکت گاڑ لی۔ آج ہمارے پاس آخری موقع ہے، ہم نیچر کی طرف اپنا رخ کر لیں، اس تہذیب سے جان چھڑا رہے، ورنہ آج کرونا ہے، کل کو اس کرونے سے بڑی بڑی وبائیں آئیں گی۔ آج جو تباہیاں آ رہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی تباہیاں آئیں گی، اور یہ جو انسان ہیں ان کو صفحہ سے مٹا دیا جائے گا، یہ تاریخ میں بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ کس کی تصدیق ہو رہی ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ اور پھر سورہ یونس میں اگلی آیت میں کیا ہے؟ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ آگے رب کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جان لو جب تم میں رسول آ جائے گا، کھول کر متنبہ کرے گا، اس کا کفر و کذب کیا جائے گا، اور رسول یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم تو انتظار کر ہی رہے ہو، اب آج کے بعد میں بھی تمہاری طرح انتظار کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہوں، اب دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ آتا ہے جن کا تم انتظار کر رہے ہو، یا پھر وہ آتا ہے جس کا انتظار میں کر رہا ہوں۔ ہلاکت والے ایام، وہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، اور اس کے بعد پھر اچانک بڑا عذاب جس میں صفحات سے مٹا دیا۔ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ تو جب یہ وقت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی رسلنا۔ ذرا غور کرو، ماضی میں جب یہ ہوا تھا تو پھر ہم نے کیا کیا تھا؟ پھر ہم نے جو ہمارے بھیجے ہوئے تھے، جو ہمارا رسول اور جو اس کی دعوت ماننے والے ہوتے تھے، ان کو بچا لیا گیا، اور جو کفر و کذب کرنے والے تھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ماضی میں نوح کے وقت یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہود کے وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ صالح کے وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ شعیب کے وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ لوط کے وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ موسیٰ کے وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جو اس وقت ہوا
کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، بالکل عین اسی طرح ماضی کی طرح آج یہ ہمارے اوپر حق ہے، رائے برابر بھی شک نہیں ہے، ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے رسول کو اور اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کو عین اسی طرح بچانے جا رہے ہیں، اور ان کا کفر و کذب کرنے والوں کو، دشمنی کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہے ہیں۔ یہ لکھا ہے سورہ یونس میں، اور یہ ایک مقام پر نہیں ہے، یہ پورے کا پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔